اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف صلوات بھیجے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ نے سبھی حضرات کے تاثرات، جذبات، احساسات نثر اور نظم دونوں میں ملاحظہ فرمائے، جو حقیقت کی ترجمانی کر رہے تھے، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے تو سبھی کو جینا ہی پڑتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کے علاوہ خاندان والوں کے لیے، وطن والوں کے لیے، انسانیت کے لیے جیتے ہیں۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یقیناً غیر واجب کو بھی اپنے اوپر واجب کر لینا یہ شریف النفس لوگوں کا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے سب کا ان سے ایک قلبی لگاؤ تھا، میرا بھی، اور اس پورے خانوادے سے قریب سے قریب تر کرنے میں میں کس کس کا نام لوں، کس کا ذکر چھیڑوں، کس کا نام لوں۔ میں کدے کا میں کدا می سمے تمار ہے۔ ادھر بھی سعید بھائی بیٹھے ہیں، ادھر بھی سعید بھائی بیٹھے ہیں، حیدر بھائی، فرخ بھائی، اور پھر دوستوں کا جب حلقہ، اس لیے کہ جب بھی میں کانپور جاتا تھا حسن عابدی صاحب کے یہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد جو فون ہوتا تھا اصغر بھائی کو، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ میں کانپور پہنچا ہوا ہوں۔ بہرحال یادیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، اور مجھے وقت کے اندر اپنے بیان کو تمام کرنا ہے۔ لیکن ہم ذاکروں کا لوگوں سے جوڑنے کا کام ذکر علی اور ذکر حسین کرتا ہے۔ یہ ذکر مولا علی کے چاہنے والوں میں ذاکر کو اتارتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مولا کا ذاکر ہے، ان کے مولا کا ذکر کرنے والا ہے۔ یہ ذاکر کا کمال نہیں ہوتا، یہ ذکر کا کمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس خاندان کے
جو دو بزرگ ہمارے دوران، ایک تو محترم محمد مہدی صاحب مرحوم جو ان کے بھائی تھے یعنی، اور دوسری محترمہ عطیہ نقوی صاحبہ، ان سب سے اور اب تک جو بھی افراد ہیں اس خاندان کے، قربت کا جو قدر مشترک ہے وہ یہی ذکر علی ہے۔ اس لیے کہ میں تبرکاً اور تیمناً نہج البلاغہ پڑھتا ہوں، کبھی کوئی جملہ میں نے پڑھ دیا تو علی والوں کو وہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ مصرعے پڑھتا ہوں کہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں آج اچھے ادیب ہوتے ہیں، اور تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت مربوط اور منظم گفتگو کی آپ امید نہ کریں، اس لیے کہ خیالات، افکار اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں ایسی نسبتوں کی مجلس پڑھنے میں۔ بہرحال میں اب آپ کو آگے لے چلوں یہ کہتے ہوئے کہ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 214 یا 216 کے الفاظ ہیں۔ میں دونوں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تلاش کرنے میں، اور یقیناً یہ وہ خطبہ ہے مولا علی کا کہ جس کو ہر وقت آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مولا کائنات نے اس میں لوگوں کے رشتوں کی بات کی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بحیثیت والی اور اولی الامر کے یقیناً میرا تم پر حق ہے، تو بحیثیت رعایا کے تم پر بھی میرا حق ہے۔ بھئی یہی جملہ ایسا ہے، اس لیے کہ ہر نظام میں کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے، لیکن حاکم اپنا حق تو لیتا ہے بلکہ رعایا کو چوستا ہے، لیکن کبھی وہ یہ اظہار نہیں کرتا کہ تم پر بھی، تمہارا بھی ہم پر حق ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو زبانی۔ توجہ فرمائیے گا، جملوں پر جملے تو ہوتے ہیں لیکن رعایا کو حق نہیں مل پاتا۔ لیکن یہ کون سا حاکم ہے جو پہلے کہہ رہا ہے کہ بحیثیت والی کے، بحیثیت حاکم کے تم پر میرا حق ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا بھی حق ہے میرے اوپر۔ یہ تو ایک عام سا جملہ ہے، لیکن مولا علی نے جس جملے کو میں نے ذریعہ بنایا ہے کہ فل حق کو اوصول اشیاء فی التواصف، جہاں تک حق کی بات ہے، جب باتوں کی بات ہوتی ہے تب تو حق کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، تب تو حق کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی منزل آ جاتی ہے تو حق کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ میرے خیال سے اس جملے کے علاوہ اگر میں اور کچھ نہ بھی کہوں تب بھی پر مولا علی کے تذکرے کے لیے، اس لیے کہ اس شخص کے علاوہ کوئی اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا تو آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ کون ہے کہ جس کے لیے آپ حضرات کی زبان پر میں بھی 13 رجب میں ابھی یہ بند پڑھ کے گیا ہوں، یہ طلوع فکر جوش ملیح آبادی کا وہ کلام جو مولا علی کی 1400 سالہ ولادت کی یاد میں انہوں نے جو مسدس کہا تھا، جس کا یہ بند تو سبھی کو یاد ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ لے وہ نجف کی سم سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج آ میری انجمن میں آ، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔
لے وہ نجف کی سم سے آنی لگی صدا، اے جوش نکتہ سند آ میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی ملا سلام ادب لے کے میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبریل قوت پرواز دے مجھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ بند تو آپ لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے کہ یہ جملے ادا کون کر سکتا ہے، یہ انصاف کی عملی تصویر کون بن سکتا ہے؟ زبانی جمع خرچ تو سب کے پاس ہے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہم نے لوگوں کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے بکتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے بکتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ عجب حاکم ہے کہ جس کے لیے دارمیاں جب یزید کا باپ مدینے میں حج کے بعد آیا ہے اور اس نے لوگوں کو بلایا ہے اور لوگوں کو سرخ آنکھوں والے اونٹ اور زر و جواہر دے کر ان کو خریدنا چاہا ہے، تو ایک علی کی چاہنے والی عورت دارمیاں بھی گئی ہے جو علی کی مدح بھی کرتی تھی، علی کی ثنا بھی کرتی تھی، علی کی تعریف بھی کرتی تھی، اس کو بھی یزید کے باپ نے بلا کر حاکم شام نے زر و جواہر اور سرخ آنکھوں والے اونٹ دیے، کچھ گفتگو کی، پھر اس کے بعد پوچھا یہ بتلاؤ علی ہوتے تو کیا تمہارے ساتھ یہی سلوک کرتے؟ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے میں آپ چاہے اپنے ملک کا پس منظر دیکھیں، چاہے بین الاقوامی منظر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حکومتوں کے لیے یا حکومتوں کا حصہ بننے کے لیے کس طرح سے لوگ جوڑ توڑ کرتے ہیں اور کیسے پالے بدلتے ہیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کہا علی ہوتے تو کیا تمہارے ساتھ یہی سلوک کرتے؟ کہا علی تو مجھے ایک درہم بھی نہ دیتے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید اب یہ علی کے خلاف کچھ بولے گی، کہا کیوں نہ دیتے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال حقداروں پر صرف کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، نہیں مجھے جو کہنا ہے، کہا یہ بتلا کہ تو نے علی کو پایا کیسے؟ دیکھیے دارمیہ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتلا کہ تو نے علی کو پایا کیسے؟ عجب قصیدہ پڑھا ہے، سادہ تھا اور بالکل آسان لفظوں میں، لیکن میرے خیال سے اس سے زیادہ سادہ الفاظ میں میرے مولا کے عدل اور حق کی ادائیگی کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ عجب جملہ کہا جیسے حکومت سے پہلے پایا ویسے ہی حکومت کے بعد پایا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب یہ اس سے میں 2-3 بند پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نثر میں شاید میں اتنا نہ کہہ پاؤں اور لوگوں کے دلوں میں بات اترتی چلی جائے کہ گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام، گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام، ناگاہ آسماں پہ گونجا زمیں کا نام، ناگاہ آسماں پہ گونجا زمیں کا نام، گردش میں آئے نعرہ صلی اللہ کے جام، پڑھتے ہوئے درود بڑھے انبیاء تمام۔ توجہ فرمائیے گا، گھومی کلید فضل کھلا قفل فیض عام، ناگاہ آسمان پہ گونجا زمیں کا نام، گردش میں آئے نعرہ صلی اللہ کے جام، بڑھتے ہوئے درود بڑھے انبیاء تمام، کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی، کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی، روح محمد عربی جھومنے لگی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ جشن مولود کعبہ کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ نظم یہ مسدس چھپ کے آیا اور دوسرے دن اس کو پڑھا جانا تھا تو احمد صغیر زیدی صاحب جو اصغر بھائی کو بہت عزیز بھی رکھتے تھے لیکن صحت اتنی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ چاہ کر کے بھی یہاں تک نہیں آ پائے، انہوں نے کہا کہ میں خود اس موقع پر وہاں موجود تھا جب یہ مسدس چھپ کے آیا، تو اس میں اس جو بند میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ایک مصرع نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کل جشن مرتضوی میں یہ مسدس پیش کیا جانا ہے۔ ابو طالب زیدی صاحب ہوا کرتے تھے ذمہ دار وہاں کے، لیکن عجیب کمال یہ ہوا کہ جب دوسرے دن اس کتاب کو کھولا گیا تو اس میں وہ مصرع موجود تھا جس کے گواہ احمد صغیر زیدی صاحب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ سوائے علی کے کرے کون؟ توجہ فرمائیے گا، اور یہ بند وہ ہے کہ شب ہائے این و آ میں ہوئی صبح من چلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی۔
توجہ فرمائیے گا، یقیناً مرحوم کی روح ہوگی، اس لیے کہ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یقیناً وہ اچھے شاعر تھے، اچھے پیش خان تھے، اچھے سوز خان تھے، اچھے مرثیہ خان تھے، اچھے نوحہ خان تھے، لیکن ہماری نسبت سے میں کہوں کہ یقیناً وہ اچھے سامع بھی تھے۔ مجمع گواہ ہے، میری ہمت افزائی کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یقیناً ان کی روح یہاں موجود ہوگی۔ جشن مولود کعبہ کا اہتمام و انتظام کرنے والا یقیناً ان کے لیے یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا کہ شبہائے این و عام صبح ہوئی منچلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی، عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی، اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی۔ بھائی توجہ پائیے گا، یہ پوری نہج البلاغہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کو سمیٹا ہے جوش نے اپنے اس بند میں اور اس بیت میں کہ شبہائے این و آ میں ہوئی صبح من چلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی، عرفان کائنات کی کیا کیا مصرے ہیں، عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی، اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی۔ لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کے تو بو تراب ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھئی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے تو دیکھیں گے نہیں، لیکن تو میرا نمائندہ بن کے جا رہا ہے نا، میں نے تجھے بوتراب بنایا ہے اور علم کا میں نے تجھے دروازہ بنایا ہے۔ اس لیے اب نہج البلاغہ جیسی کتاب اگر زبان علی سے آ جائے تو کوئی مقام تعجب۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بہرحال فرمائش پر میں پڑھ رہا ہوں مصروں کو، اس لیے کہ اب یہ جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ مجلس تو ہو گئی میرے خیال سے کہ شبہائے این و آ میں ہوئی صبح من چلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی، عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی، اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی۔ لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو بو تراب ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی۔ اب یہ قضاء و قدر کے فلسفے کو جتنی آسانی سے جوش نے نظم کر دیا ہے، سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصر نور ملا نصر نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، منبر پہ آسمان تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انسانیت کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً یہ ایسا ہی صاحب اوصاف اس طرح کے جملے عطا کر سکتا ہے کہ گفتگو کے وقت، کلام کے وقت، باتوں کے وقت رائٹس پر بڑے بڑے لیکچر تو دینے آسان ہیں، لیکن عمل کی منزل پر اس کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہم سب اپنے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر حق کے سلسلے میں پھر کہوں گا کہ میری گزارش پر جا کر اس خطبے کو علی والے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ مولا کائنات نے کہا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے۔
اس لیے کہ ہر آدمی اپنا حق لینے کے لیے تو تیار ہے لیکن حق ادا کرنے کو تیار. جا کر دیکھیے گا یہ عجیب انسانی اقدار کو ان مختصر لفظوں میں میرے مولا نے بیان کیا ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے. اس حق کے سلسلے میں صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا حق تو سب پر ہے لیکن اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے پہلے ہی اتنا عطا کر چکا ہوتا ہے کہ اس پر کسی کو حق جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو حق کو, ریئلٹی کو, سچ کو جیسا ڈیفائن کیا ہے مولا کائنات نے, اور پھر خالی ڈیفائن نہیں کیا ہے, توضیح نہیں کی ہے, تشریح نہیں کی ہے, بلکہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارا بھی ہے کہ جہاں عدل کا نمونہ بن کر کے آ رہے ہیں اور جار جرداق کہہ رہا ہے کہ ندائے عدالت انسانی اگر کوئی آواز بن سکتی ہے تو وہ علی کی آواز ہے, ہیومن جسٹس کی وائس اگر کوئی بن سکتی ہے تو وہ علی کی آواز ہے, اور یقیناً یہ میرا مولا ہی ہے جو ہمارے لیے حق اور عدل کا نمونہ بن رہا ہے. اور پھر جب کوئی موقع ایسا آیا کہ جب لوگ حق کو باطل میں تمیز نہیں کر پا رہے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ اور کوئی مارکا ہوتا, اور کوئی وقت ہوتا, اور کوئی بات ہوتی, تب تو لوگ جو ہے کوئی فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ علی حق کی وہ علامت ہے کہ اگر اس کے مقابلے پر کوئی آئے تو اس کے مقابلے پر آ کر لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ یہ وہ مظلوم انسان ہے کہ پہلے تو اس نے 25 سالہ خاموشی کی زندگی گزاری ہے, اور اس خاموشی کی زندگی میں جب اس کو حکومت کی پیشکش ہوئی ہے, نیت کوئی رہی ہو, ارادہ کوئی رہا ہو, لیکن کیا کہنا, اس نے اگر یہ کہا کہ حق کی ادائیگی کے موقع پر دائرہ تنگ ہو جاتا ہے تو موقع تو سب کو ملتے ہیں, آزمایا تو سب کو جاتا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو غلط کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو وہ صاف ستھرے رہ جاتے ہیں. بات تو جب یہ ہے کہ عہدے پر آنے کے بعد, منصب پر آنے کے بعد, حکومت کا حصہ بننے کے بعد آدمی انصاف کر سکے. لیکن یاد رکھیے گا, جیسا کہ میں نے کہا, حکومت کی جوڑ توڑ کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ جس نے پہلے تو فتنے کو اپنی خاموشی سے روکا, یہ کہہ کر کہ جب یزید کا دادا ابو سفیان سقیفہ کی کارروائی کے بعد حکومت کی پیشکش لے کر آیا ہے تو کوئی اور ہوتا تو موقع کو غنیمت جانتا کہ یہ تو میرا ہی حق ہے, ہم ہی کو ملنا چاہیے. تاریخ گواہ ہے کہ میرے مولا نے تاریخی خطبہ دیا جس کو پڑھنے کا موقع نہیں, صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ اگر اس نے فتنے کو برا کہا ہے تو اس نے عملی طور پر فتنے کو دبایا بھی ہے. حکومت کی پیشکش اور میرے مولا کا یہ جواب کہ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات, اے لوگوں فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شق کر دو, غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو, اور غلط راستوں کو ترک کر دو. تم ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ ہمیں تم آزما نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ میں بولوں گا تو تم یہ کہو گے کہ علی حکومت کے لالچی ہیں, اور اگر میں خاموش ہوں گا تو تم ہی لوگ یہ کہو گے کہ علی موت سے ڈر گئے. ارے ڈرنے کی کیا بات, تم نے تو ہمارے سارے مارکے دیکھے ہیں, چھوٹے مارکے بھی دیکھے ہیں, بڑے مارکے بھی دیکھے ہیں. ابو طالب کے بیٹے کا ڈرنا کیا, واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجل الام, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد.
لیکن آپ دیکھیے ذرا تھا عزیزان محترم، اصل میں جبل صفین نہروان آج ہم اس کو قصے کی طرح سنتے ہیں، لیکن علی کا 4 سال کی زندگی میں ان 3 جنگوں میں جانا کوئی ایزی کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا۔ ملک ایک جنگ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، نہ کہ 3 جنگیں 4 سال کے اندر مسلط کر دی گئیں۔ تو مجمع حیران تھا، مجمع پریشان تھا، یہ سوچ رہا تھا۔ بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں، کچھ لوگوں نے تو غیر جانبداری سے بھی کام لیا، اس لیے کہ چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے سعد ابن ابی وقاص ہوں، ان لوگوں نے کہا نہ ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر آئیں گے۔ لیکن جب مولا علی سے کسی نے جا کر کہا کہ یا علی، سعد نے شام کے حاکم کا ساتھ نہیں دیا، لیکن میرے مولا نے کہا کہ اگر باطل کی طرف نہیں گئے تو حق کے ساتھ بھی تو نہیں آئے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو دیکھیے ہر معاملے میں غیر جانبدار رہیے گا، لیکن جب علی کا معاملہ آ جائے تو علی کی طرف رہیے گا، غیر جانبدار نہ بنیے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بھائی توجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہیں یہاں پر میں آپ کو حق کے سلسلے میں 2-4 منٹ روکنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا، جب لوگوں نے جمل میں طلحہ کو جاتے ہوئے دیکھا، زبیر کو جاتے ہوئے دیکھا، ام المومنین عائشہ کو لشکر کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا، تو پوری امت مسلمہ حیران ہے، پریشان ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ اس موقع پر میرے مولا نے ایک پیمانہ دیا ہے، کہا ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال۔ یاد رکھنا، حق اور باطل لوگوں کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ لوگ حق کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بھائی عجب پیمانہ دیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کدھر ہے، اس لیے کہ لوگ تو بدلتے رہتے ہیں، کوئی ادھر ہوتا ہے کوئی ادھر ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی، مگر یہ تو بتائیے کہ حق کو پہچانے کیسے؟ بات ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہو رہی ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کو لوگوں کے ذریعے سے نہ پہچانو، نہیں، حق کو پہچانو تو لوگوں کو پہچان لوگے، اس لیے کہ حق کے ذریعے سے حقدار کو پہچانو، حقدار کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانو۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو الگ سے دکھائی جا سکے؟ نہیں، میں اور آسان کر دوں، حق کو سچ کے طور پر آپ لے آئیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سچ کیا الگ سے بازار میں بکنے والی کوئی چیز ہے کہ آپ اسے خرید کر لے آئیں اور یہ کہیں کہ یہ سچ ہے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچانو، حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، اور حق الگ سے ملنے والی کوئی چیز ہے نہیں۔ بھائی ذرا سا فلسفی بحث ہے، ذرا سا منطقی بحث ہے۔ بھائی یہ سچ اور حق اور عدل الگ سے ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حق حقدار میں ہو کر پایا جائے گا، سچ سچے میں ہو کر پایا جائے گا، عدل عادل میں ہو کر پایا جائے گا۔ اور مولا کہہ رہے ہیں لوگوں سے نہ پہچانو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کا وجود ہی حق ہوگا۔ بڑی توجہ، جن کا سیمبل جو اب یہاں پر میں یہی کہہ سکتا ہوں، موقع تو نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ احمد جاوید صاحب ہیں اور اچھے مفکر ہیں، انہوں نے امام حسین کے لیے ایک عجیب تقریر ہے، جا کر سننے کی کوشش کیجئے گا۔ مسلم تہذیب کا ہیرو حسین ہے، اور پھر اس میں انہوں نے نشاتیہ اور علمیہ کہ کسی بھی آئیڈیالوجی میں نشاتیہ بھی ضروری ہے، علمیہ بھی ضروری ہے۔ اگر نشاتیہ نہ ہو
تو پھر آدمی گھٹ گھٹ کر مر جائے، لیکن المیہ اتنا بھی نہیں کہ آدمی جو ہے پھر خوش نہ ہو سکے۔ تو اگر اسلام کا نشاتیہ دیکھنا ہے تو بدر دیکھو، احد دیکھو، خیبر دیکھو، خندق دیکھو، یہ سب تمہیں علی کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اور اس کی علامت کے طور پر پیغمبر نے جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ساری باتیں کہنے کے بعد پیغمبر نے یہ کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی یہ نہیں کہا کہ تو علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر حق مڑے، اس لیے کہ پتہ نہیں کون کسے حق سمجھ لے کہ میں حق کا معیار دے کر جا رہا ہوں کہ جو علی کے پیچھے ہے وہ تو حق پر ہے، اور جو علی کو چھوڑ دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اب میں گریز کے لیے میرے پاس اس مصرے سے اچھا کوئی مصرع نہیں ہے۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ اور اگر یہ اقدار رجال والی بات نہ ہوتی تو یاد رکھیے گا کہ مولا علی کے سلسلے میں غالب جیسا آزاد فکر شاعر کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ یہ اجتہاد عجب ہے، گویا کہ غالب بھی بتا رہے ہیں کہ علی حق کی علامت ہے، علی مجسمہ حق ہے، اور غالب خطا اجتہادی جیسی چھوٹی سزا پر مطمئن بھی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ پہلے مصرے کی خطا، دوسرے مصرے کا اجتہاد۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور یہی کامیابی ہے۔ دیکھیے عقیدتیں جمل والوں کے لیے بھی لوگوں کی ہیں، صفین والوں کے بھی عقیدت مند ہیں، اہل خوارج بھی آپ کو کلمہ پڑھنے والے مل جائیں گے۔ عقیدتیں تو ہیں نا، لیکن یہ علی کے حق ہونے کا کمال ہے کہ علی کو کوئی غلط کہتا نہیں۔ جو عقیدتوں کے مرکز ہیں ان کو خطا اجتہادی کے پردے میں چھپایا جاتا ہے۔ یہ خطا اجتہادی سے متصف کرنا بتا رہا ہے کہ دنیا بھی جانتی ہے کہ علی کے دامن پہ کوئی داغ کیوں؟ الگ دنیا سے دامان علی ہے، الگ دنیا سے دامن نذیر بنارسی، الگ دنیا سے دامان علی ہے۔ یہاں پیوند ہیں، دھبے نہیں ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ الگ دنیا سے دامان علی ہے، یہاں پیوند ہیں، دھبے نہیں ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہی وہ کردار ہے۔ اور پھر علی تک تو معاملہ پھر کچھ ملاوٹ تک رہ جاتا ہے، لوگوں کے عقیدت مند ہوتے ہیں، لیکن غالب جیسا چیخ پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ بہرحال لشکر علی میں بھی ملا جلا معاملہ تھا۔ لیکن حسین تک آتے آتے ابھی چند دنوں پہلے میں نے رائے بریلی اور لکھنؤ میں، یا خاص کر رائے بریلی میں، اس بات کا ذکر کیا کہ جب محشر میں حواریین پیغمبر اور حواریین ائمہ کو آواز دی جائے گی تو پیغمبر کے دور کے جو لوگ ہیں ان میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، مولا علی کے صحابیوں میں بھی یہی حال ہے، امام حسن کے صحابیوں میں بھی یہی حال ہے، ایک ہے علی کا بیٹا حسین، جہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
مولا حسین نے کہا جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ اس لیے غالب پکار اٹھا کہ ٹھیک ہے جمل، صفین، نہروان والوں کو تو تم خطا اجتہادی کے پردے میں چھپا رہے ہو، لیکن یزید کے لیے تمہارا کیا خیال ہے کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو، برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو۔ ہاں تو یہ محرم کا نقیب، یہ عزائے حسین کی آواز بلند کرنے والا، یقیناً کلام کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، نوحوں کے ذریعے سے، اور مجالس کے اہتمام و انتظام کے ذریعے سے۔ ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا، حسین ایک ایسی علامت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت پر تو ہمارے ساتھ سب کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب محرم آتا ہے تو جوش کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ حسین کیوں سب کے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے، مجھے بہت کچھ عرض کرنا تھا، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، وہ زہرا کا لاڈلا جو آزادی کی علامت بن گیا، یقیناً اس کا غم، اس کا علم، اس کا ماتم، اس کا تذکرہ ہاں بہت یاد آئے گا جانے والا۔ اس لیے کہ محرم میں کھچ کھچ کے دور سے عزیز آتے تھے، رشتہ دار آتے تھے، اور ابھی سعید بھائی قبل مجلس کہہ رہے تھے کہ 50 سال کا یہ عرصہ ہے، یعنی ان کی وہ عمر کے علاوہ انتظام کا جو دورانیہ ہے کہ آنے والے سب آتے تھے، ایک ایک سے کہتے تھے فلاں جگہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ تم چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے سب کے یہاں کی مجلسوں میں تو ہمارے عزا خانوں میں کون آئے گا؟ یعنی وہ لوگ جو یہاں نہیں رہ پاتے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، ان کو بھی عزاداری کے نام پر اس زمین سے جوڑے رکھتے تھے، اور پھر سب کو یاد آئے گا، سب کو ان کی باتیں یاد آئیں گی۔ ہاں خود میں 90 سے قریب 90 سے انہیں جانتا ہوں، کتنی مجلسوں میں وہ بیٹھے ہیں، کتنی مجلسوں میں انہوں نے ہمت افزائی کی ہے، اور کتنی مجلسوں میں میں نے ان کی شاعری بھی سنی ہے، سوز خوانی بھی سنی ہے، مرثیہ خوانی بھی سنی ہے۔ ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین کے ذکر کا غم ہی ایسا ہے، حسین کے ذکر میں، حسین کی یاد میں درد و الم ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ درد بھی ہے، دوا بھی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بھی ہے۔ ہاں یقیناً حسین ابن علی کی مصیبت کا تذکرہ اگر کرنا ہو تو میں کہاں سے شروع کروں، کہاں تک لے جاؤں؟ بڑا مختصر سا دورانیہ تھا میری گفتگو کا، بس میں اس سے زیادہ اپنے بیان کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اگر ہم نے ان کو فضائل پہ واہ واہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو مصائب میں زار و قطار روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہاں عزیزو، بڑی دیر سے آپ منتظر ہیں مولا کے مصائب سننے کے لیے۔ ہاں جب قتل ہوئی ظہر تلک، یاد آ گیا ہوگا آپ کو وہ پڑھنے والا، اور آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، میں نے یہیں پر ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا میں نے وہ بند پڑھا تھا نا کہ ہاں عزیزو جب گھر سے سید و سردار جاتا ہے، یہاں بھی شاید ہو، لکھنؤ میں بھی میں نے دیکھا ہے جو دروازے تک بیبیاں تعزیے کو لے کر کے رخصت کرتے ہوئے آتی ہیں، یہ نوحہ پڑھتے ہوئے شیعوں کے سردار حسین الوداع، شیعوں کے سردار حسین الوداع۔ اب جو حسین در خیمہ پر آئے ہیں، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، عجب بند ہے، رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں نہ کوئی خدمتگار، ارے اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ پڑتی تھی، ارے حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی۔
اللہ اکبر. ہاں آزادارو، یقیناً آپ جانے والے کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے، لیکن میں کہوں گا آئیے آئیے میں آپ کو کربلا لے چلتا ہوں، اس لیے کہ اچھی زندگی گزار کر گئے، کامیاب زندگی گزار کر گئے، اپنے شاگردوں کو بھی چھوڑ کر کے گئے، چاہے وہ اسکول کے شاگرد ہوں، چاہے وہ فن شاعری کے شاگرد ہوں. عزیز ہیں، اقربا ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، گھر میں بیٹی ہے، اعزا ہیں، اقربا ہیں، سب آ گئے ہیں، لیکن ایک نہیں ہے تو سناٹا سا سناٹا ہے. سب کی زبان پر جانے والے اصغر بھائی کا نام ہے، لیکن ذرا اس گھر کی تنہائی کا آپ اندازہ لگائیے جو گھر ایک دوپہر میں اس طرح سے اجڑ گیا ہو، اور پھر اذان علی اکبر سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، نماز کی صفیں لگ رہی ہیں، آنے والے تیر حسین کے اصحاب اپنے سینوں پہ روک رہے ہیں، اور پھر عصر کا وقت آتے آتے، ہاں عزیزو، یقیناً بندگی کا وہ کمال جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے، اس لیے کہ حسین کس طرح سے میدان میں جا رہے ہیں، اور پھر حسین بتا رہے ہیں کہ میں مجبور نہیں ہوں. خدا کی قسم معتبر روایتوں میں ہے کہ جب 71 لاشیں اٹھانے والے حسین نے اپنی تلوار چلائی ہے، کبھی لاشیں اکبر پر گئے ہیں، اکبر کیا بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے، کبھی لاشیں عباس پر گئے ہیں، اے بھیا عباس جنگ کی بڑی تمنا تھی، ادھر سے الامان الحفیظ کی آوازیں آ رہی تھی، اور حسین کہہ رہے تھے میرے اکبر کو مار ڈالا، میرے عباس کو مار ڈالا. یہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، زخموں پہ زخم پا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے. بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، ارے اب سر کو جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو، سجاد کے لیے. ہاں آزادارو، یقیناً یہی وہ موقع تھا جب نبی کا لاڈلا زہرا کا بیٹا پشت فرس پہ جھومنے لگا. بھائی تصور صحیح، خیال صحیح، لیکن ابھی آپ نے سنا اگر علی کے آنے پر روح رسول عربی جھوم رہی تھی تو حسین کے جانے پہ اگر روح رسول عربی تڑپ رہی ہو تو کوئی مقام تعجب تو نہیں ہے نا. اور پھر وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا وہ تو جنگل میں یہی بیان کر رہی تھی. بس آخری بند مجلس تمام، مرثیہ خان کی مجلس ہے، شاعر کی مجلس ہے. اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار میں تجھ سے لوں گی، تجھ سے میں لوں گی حسین کو، سیدہ کا زانو حسین کا سر، شمر کا کن خنجر. شاید یہی وقت رہا ہو جب رسول عربی نے کہا ہو علی آگے بڑھو، ماں کو الگ کرو، شمر کا خنجر منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ماتم حسین